سورة المومنون آیت نمبر 37. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور وہ بھی اس لیے پڑھ رہے تھے جو ہمیں کانٹیکٹ سے مل رہا تھا کہ ہم سب کی ذمہ داری اس دنیا میں آنے کے بعد کیا ہے، اور نبی رول ماڈل ہوا کرتے ہیں اور ان پر بھی کیا ذمہ داریاں عائد تھیں، جس پر ہم نے ڈسکس کیا کہ وہی لا الہ الا اللہ کو پروموٹ کرنا اور یا قومی کہنا، یعنی اپنے اہل سے نکل کر لوگوں تک بھی اللہ کی بات کو پہنچانا، اور پھر اپنی آواز کو بڑوں تک پہنچانا. یہ 3 چیزیں ہمیں ملی تھیں. پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہمیں ملی کہ ہر دور میں یہی ہوا، تقریباً دور میں، کہ لوگوں نے نبیوں کی باتوں کو غور نہیں کیا اور ان کی پرسنالٹی کو فوکس کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ایک بشر ہے اور ہم پر فضیلت چاہتا ہے. اور یہ فضیلت والا الزام کیوں لگایا؟ کیونکہ وہ انہیں لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور جو دور دور تک ان کے آباء و اجداد کرپٹ ہو گئے تھے. ان کے نزدیک دین کسی اور شکل میں موجود تھا. اللہ کو یہ ابھی بھی مانتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بات ہم نے نہیں سنی اپنے باپ داداؤں سے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، اور نبی ہمیشہ الہامی کتاب کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ ہم نے یہاں تک ساری بات پڑھی، اور پھر آخرکار ہم نے یہ پوائنٹ بھی پڑھ لیا کہ انہوں نے ایک اور الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اسے کچھ دیوانگی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ سب سے الگ تھلگ باتیں کیوں کر رہا ہے جو ہم نے اپنے باپ داداؤں میں بھی نہیں سنی. یہ وہ باتیں کر رہا ہے تو اسے کوئی دیوانگی ہے، اور ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں کہ اسے عقل آ جائے. یعنی انہوں نے نبیوں کے لیے، اور نوح علیہ السلام جو خاص فوکس ہو رہے ہیں، انہوں نے، یہ پوری قوم نے اس پوائنٹ پر متفق ہوئے کہ جی ان کو کچھ پرابلم ہو گیا ہے، جس پر نوح علیہ السلام آیت نمبر 26 میں ہم نے اینڈ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رب سے پھر دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد کیجئے، جو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. ہم نے اس کو بھی انالائز کیا کہ اس وقت ہمیں کیسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہماری ذمہ داری ہے سب کو ہدایت دینا؟ تو وہ تو نظر نہیں آتا. ہماری ذمہ داری ہے بات کو پیورٹی کے ساتھ پہنچانا. انہوں نے کس کانٹیکس میں کہا ہوگا میری مدد کیجیے؟ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اللہ سب کو توفیق عطا فرما دیجیے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو میری ضرور مدد کیجیے کہ میں اسٹیبل رہوں اور ان کی باتوں میں آ کر یا ان سے ڈر کر اپنے موقف کو تبدیل نہ کر دوں. اب آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 27 میں کہ اب جب انہوں نے مدد مانگی، اور کب اللہ تعالی کتنے سال نبیوں کو ایک وقت دیتے ہیں، ان کو اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ کام کو بند نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم سب کے لیے تو لائف ٹائم یہ بات طے ہے کہ ہمارے اندر جب تک دم میں دم ہے، جب تک تندرستی ہے، ہمیں یہ کام کرتے ہی رہنا ہے، اور اپنے اہل سے نکل کر دوسروں تک بھی اس کلمے کو پیورٹی کے ساتھ پہنچانا ہے. اور کلمے کو پہنچانا گویا اللہ کی پوری کتاب توحید پر بیس کرتی ہے. اب جناب آ رہا ہے کہ کتنے سالوں بعد ان کو اللہ نے یہ بات کہی کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، بس وہی کی ہم نے اس نوح علیہ السلام کی طرف، انس نعل فلک، یہ کہ اے نوح آپ بنائیے کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے گا. بِأَعْيُنِنَا، سوچئے ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی مین میڈ کشتی یہ وہ بنا رہے تھے. وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق آپ ایک کشتی بنائیے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ جائے گا ہمارا حکم، یعنی انہیں ابھی یہ کشتی بنانے کا حکم دیا گیا،
اور کہا ہمارے حکم کا ویٹ کرنا، کوئی ہائپر ہونا نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے. یہ چھوٹی یہ جو بات تھی چھوٹی ہے یا بڑی ہے یہ اللہ کو پتا، لیکن یونس علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کا انتظار نہیں کیا اور بستی سے نکل آئے، لیکن اللہ کی محبت میں نکل آئے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ناراض ہو گئے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہم اپنے لیے کچھ یوں سوچیں کہ ہمیں بھی بس جب تک زندگی تندرستی ہے اللہ کا کام کرنا ہے، کیونکہ وہی تو نبی تو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، ان پر تو وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ان کو اپنے رب کے حکم کا انتظار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان پر حجت تمام ہوتی ہے بستی والوں پر، اور پھر ان پر عذاب آتا ہے. ہمارے لیے یہ کوئی سلسلے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے عذاب آنے کا انتظار کریں، بلکہ ہم تو خود ڈرتے ہیں کہ ہم اس عذاب کی گرفت میں نہ آ جائیں. تو اس لیے نبیوں کو ایک ٹائم لیمٹ دیا جاتا ہے کہ پھر ان کے زمانے میں فیصلے ہوتے ہیں اور پھر انہیں بچا لیا جاتا ہے. اینی ہم پڑھ رہے تھے کہ ان پر وحی ہوئی کہ آپ اب کشتی بنائیے، اور آپ نے پڑھا ہوگا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے تقریباً 950 سال تبلیغ کا کام کیا تھا. کتنے سال بعد کشتی بنانے کا حکم آیا اور کتنے سال بعد وہ لٹرل عذاب کی شکل آ گئی. یہ انسان جب خاص کر جو نبی انسان ہوتا ہے وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتا کب عذاب آنے والا ہے، وہ بس کام کرتا ہے. اینی انہوں نے کشتی بنائی اب اللہ کی وحی کے مطابق، اور پھر کہا گیا جب آ جائے ہمارا عذاب وفارت تنور، اور ابل پڑے تنور، یعنی ابل پڑے تنور یعنی واٹر اوور فلو ہو جائے، کیونکہ ان کے زمانے میں پانی برسا تھا، زمین سے بھی نکلا تھا، آسمان سے بھی برسا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور پانی اوور فلو ہو جائے، فَاسْلُكْ فِيهَا، تب ان کو حکم ہوا تھا تب چڑھانا اس کشتی میں من کل زوجین اثنین، ہر طرح کے جوڑے دو، جسٹ ٹو. ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنی کشتی کتنی ہوگی سوچئے، ایک مین میڈ کشتی کتنی ہوگی، اور وہ اتنے پاورفل عذاب، اتنا زبردست سیلاب اور اتنا زبردست طوفانی بارش سے وہ کشتی کیسے نمٹی ہوگی. تو ہمیں تو صرف توکل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا کام کرنا ہے، بچانے والی اللہ کی ذات ہے. اب وہ ہمیں کیسے بچائے گی یہ اللہ پر ہمیں چھوڑنا ہے. ان کو ان کی کشتی میں ہر دو طرح کے جوڑے ڈالنے کا حکم ہوا، اور کہا گیا اللہ، سوائے من سبق علیہ القول منہم، سوائے جو کہ فیصلہ ہو چکا ہے ان لوگوں پر اللہ کے عذاب کی بات کا، تو انہیں نہ بٹھائیے گا، اور دوسرے دو جوڑے ہر چیز کے بٹھا لیجئے گا. ولا تخاطبنی، اور مت بات کیجئے گا مجھ سے، مت خطاب کیجئے گا مجھ سے فی الذین ظلموا، شرک کرنے والوں کے بارے میں، حق مارنے والوں کے بارے میں. یعنی بہت انٹلیکچل پوائنٹ ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، کہ اگر اللہ چاہتے تو ملائکہ بھیج دیتے. یعنی اللہ کو مانتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو اللہ کی کتاب سے نہ ٹیلی کیا، نہ سنا، نہ مانا، اور بہت کم لوگ انہوں نے ان کی اتباع کی تھی. اللہ نے نبی سے کہا آپ کو یہ بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے بات بھی کریں ظالم لوگوں کے بارے میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گناہ گاروں کی شفاعت کرا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کو گناہ گاروں کے بارے میں بات کرنے کا بھی حکم نہیں دے رہے. سوچئے
کہ ان کو باقاعدہ حکم آیا کہ ان کے بارے میں بالکل مجھ سے بات مت کرنا. بات مت کرنا کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بچنے کی کوئی تدبیر، کوئی چانسز نہیں ہے. انہم مغرقون، اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ بے شک یہ گناہگار لوگ غرق ہو جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پس جب سوار ہو جانا، انتا آپ، یعنی جب میرا حکم آئے گا اور آپ جب سوار ہو جانا آپ، وَمَن مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ جب سوار ہو جائیں، علی الفلکی، کشتی پر، فقل، پھر آپ کہیے گا، دعا مانگیے گا، الحمدللہ الذی نجانا، اے میرے رب تمام تعریف آپ کے لیے ہے، وہ ذات پاک جس نے نجات دی ہم کو، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے، شرک کرنے والے لوگوں سے، حق مارنے والے لوگوں سے. بار بار یاد رکھیے، یہ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے. اور آج ہماری قوم اگر اولاد نہیں بناتی اللہ کی، تو اللہ کی بات بھی تو نہیں مانتی، تو کیا ان کو عذاب ملا تو کیا اللہ نہ کرے ہم پر بھی اللہ کا عذاب نہیں برس سکتا؟ تو ڈرنا تو چاہیے ایک سمجھدار انسان کو. تو یہاں پر بتایا گیا کہ نبی، آپ دیکھیں سارا کریڈٹ اللہ کو دے رہے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تعریف کہ آپ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی. یعنی یہ بھی توحید کا ٹاپک ہے کہ ایک نبی اپنے آپ کو ظالم لوگوں سے بچا بھی نہیں سکتا، ظالم لوگوں کے لیے خطاب بھی نہیں کر سکتا، ظالم لوگوں سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا. سوچئے ایک ایک آیت میں کتنا وزن ہے، اور یہ تب وزن آتا ہے جب ہم اس کتاب کو باقاعدہ سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں. اب اور آگے آیت بڑھتی ہے، وَقُلْ، نوح علیہ السلام کو حکم آتا ہے کہ اور اے نوح آپ یہ بھی کہیے گا، یہ بھی دعا کیجئے گا، ربی انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے رب نازل فرمائیے مجھ پر، اتاریے مجھ پر، اتارنا مجھے مبارک جگہ. یعنی یہ بھی نبی اللہ کے محتاج ہیں کہ نہ پانی اللہ کے رسول کی بات مانے گا، نہ کشتی اللہ کے رسول کی بات مانے گی. یہ اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اے میرے رب مجھے مبارک جگہ پر اتارنا. یعنی اتنا نبی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں اور اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے اور ہر پل دعا مانگتے ہیں. ہماری طرح بہت پریکٹیکل ہوتے ہوئے یہ نہیں کہتے ہیں کہ سب کچھ تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو اللہ مجھے اچھی جگہ ہی اتاریں گے. دعا مانگنا بتایا گیا، دعا مانگنا کہ اللہ سے ہمیشہ ایک کنورزیشن میں رہنا، ایک ریلیشن ہو تمہارے اور اللہ کے نزدیک. بات کرو اللہ سے، ڈرتے رہو کہ اللہ کے فیصلے کب میرے اور آپ کے حق میں بھی بدل جائیں. تو وہ دعا کرتے رہے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ آپ بہترین جگہ دینے والے ہیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اللہ آپ بہترین جگہ پر مجھے اتار سکتے ہیں، اتارنے والے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک ان باتوں میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، ان باتوں میں نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنا ہے. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور اصول دیکھیں اللہ کا، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم تو آزما کے رہیں گے. یعنی نوح علیہ السلام تک کی آزمائش، وہ 950 سال انہوں نے کام کیا، آخری وقت تک ان کی آزمائش ہوئی کہ وہ کہیں اللہ کے حکم کے بغیر جلد بازی تو نہیں کرتے، کشتی میں ان کے حکم کے بغیر تو نہیں بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر ان کو باقاعدہ کہا گیا بات مت کرنا مجھ سے ظالم قوم کے بارے میں. اور اب اللہ تعالیٰ ان کے قصے کو مختصر ہمیں بتاتے ہوئے، جبکہ آپ نے پڑھا ہے پچھلی آیتوں میں کہ کس طرح ان کا بیٹا بھی غرق ہوا ان کے سامنے، اور انہوں نے اللہ کو پکارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بات مت کیجیے گا مجھ سے شرک کرنے والوں کے بارے میں. تو انہوں نے اللہ سے پھر معافی مانگی،
انہوں نے کہا اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے کہ کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. یہ انشاءاللہ آپ کو قرآن کی دوسری آیتوں میں مل جائے گا کہ نبی اپنے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دے سکے. آگے پھر اللہ تعالیٰ دوسرے قوموں کی بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہر دور میں تقریباً ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے اللہ کی کتابوں کو بند کر دیا. علماؤں سے جو بس سنتے تھے وہی دین ان کے آگے انہیں نظر آتا تھا، اور جب کوئی بات انہیں اللہ کی کتاب سے نئی نظر آتی تھی تو یہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 سے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسرے کئی لوگوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر میں نے کئی لوگوں کو پیدا کیا کیونکہ ساری دنیا پانی کی زد میں آ چکی تھی. فارسلنا فیہم رسولا، پھر ان لوگوں میں بھی اللہ نے بھیجے کئی رسول. منہم، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، منہم، انہی کے ٹیکسچر میں سے، وہی بشر کی صورت میں ہی ہر دور میں نبی آئے. ان اعبدوا اللہ، اور وہی بات جو نوح علیہ السلام نے کہی ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. ما لکم من الہ غیرہ، یعنی لا الہ الا اللہ. تمام نبیوں نے ایک ہی توحید کے ٹاپک کو بہت انہینس کیا، جو کہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نے دوسری باتیں تو ڈو اینڈ ڈونٹس بتانی ہے، لیکن ہمارے پاس توحید میں بہت گرپ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے کیا چیزیں آپ کو اور مجھ کو شرک میں انوالو کر دیں گی اور کون سی چیزیں شرک تک پہنچ جاتی ہیں. کیونکہ ہم کتنے بھی لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارے عمل سے وہ توحید نہیں ٹپکتا تو وہ کل میں سب کے سب دھرے رہ جائیں گے جو فقط ہم نے منہ سے پڑھا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کئی قوموں کو اٹھایا، پیدا کیا، ان میں کئی رسول بھیجے، انہوں نے بھی وہی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا توحید کا. اور وہی تیسری بات بھی آ گئی، افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یعنی تم اللہ کو مانتے ہوئے بھی ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم ہر دور میں جو نمازیں ایگزسٹ ہیں آپ کو نظر آتی ہیں، ہر دور میں صلاۃ کا قیام ہے، صلاۃ میں تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، پھر صلاۃ سے باہر نکل کر سلام پھرا کر کیوں اللہ کی بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں پھر صلاۃ میں اس پر رکوع اور سجدے کرتے ہو؟ تو دیکھیں آپ تمام انبیاؤں نے یہی کام کیا. وقال الملأ، فورتھ پوائنٹ بھی وہی پرانا آ گیا کہ سرداروں تک ان کی آواز پہنچی اور کہا سرداروں نے من قومہ، ان کی قوم میں سے، الذین کفروا، جنہوں نے بھی نبیوں کی بات کا کفر کیا، انہوں نے کہا، اور جنہوں نے بھی جھٹلایا بلقاء الآخرہ کو. اب یہاں پر آپ فوکس کریں کہ پوائنٹ کیا آ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے، جو سرداروں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو. اب ٹاپک پورا چلے گا کہ کیسے دوروں میں، پچھلے دور میں، پچھلے وقتوں میں، جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ علق میں کس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، آخرت بہترین اور باقی رہنے والی ہے، اور بے شک یہ آخرت کی باتیں اور یہ دنیا کو پرائرٹی مت دو. دنیا کو اچھا مانگو لیکن پرائرٹی آخرت کو دینی ہے. اور یہ باتیں پچھلے صحیفوں میں موجود ہے، صحف ابراہیم میں بھی موجود ہے اور صحف موسیٰ میں بھی موجود ہے. ابراہیم کو ماننے والے مشرکین مکہ اور صحف موسیٰ، اس کو ماننے والے اہل کتاب کی دونوں ٹیم، دونوں گروہ. یعنی یہ پچھلے پرانے صحیفوں میں تمہارے لیے اچھی طرح درج تھا، آخرت آخرت آخرت. لیکن آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا عقیدہ دینے پر بڑی محنت کرنی پڑی، جو کہ عقیدہ پانی کی طرح ایزی تھا، بالکل کلیئر تھا،
لیکن اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ عقیدہ اتنا پردوں میں آ چکا تھا، تو کیا اگر آج کوئی بات پردوں میں آ گئی ہے اور اگر وہ قرآن ہم پر کھولتا ہے تو اسے ایکسپٹ کرنے میں ایک مومن کو میں سمجھتی ہوں دقت نہیں ہوتی۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے کچھ پوائنٹس پر توجہ نہیں دی اور وہ بہت سینسیٹیو پوائنٹس ہیں، ہماری بخشش کے لالے پڑ جائیں گے اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، اگر علماء وقت نے ان نقطوں کو نہیں دیکھا اور اللہ کی رحمت سے اگر ہمیں نظر آ جاتے ہیں، تو اتنا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا غصہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مان لو، ماننے والے، جھکنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تھوڑی منوا رہے ہیں، ہم تو اللہ کی بات کو منوا رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے جو نقطہ اٹھایا ہے جو کسی نے نہیں اٹھایا، اس کو ماننے سے آپ ہمیں مان لیں گے؟ کون کس کو منواتا ہے؟ ماننا تو اللہ کو ہے، ماننا تو اللہ کی کتاب کو ہے۔ یہ کہا جائے میں آپ کو نہیں مانتا، ارے بھائی ہم نہ ولی ہیں نہ نبی ہیں، ہم کب اپنے آپ کو منوا رہے ہیں؟ آپ اللہ کی بات کو مانیں، لیکن بات کی شکل کچھ اور بنا دیتے ہیں اور ضد کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس نے شیطان کو برباد کر دیا اللہ کی بارگاہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ نبیوں کے دور میں آخرت کا عقیدہ اتنا گمبھیر ہو جاتا ہے، جبکہ ہر دور میں ہر کتاب میں اس کا ٹاپک چل رہا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یہودی، عیسائی اور ہندوز میں ہمیں وہ عقیدہ پھر سے نظر آ رہا ہے۔ تینوں وہ ٹیم اہل کتاب کی دور مشرکین مکہ جو اس زمانے میں آخرت کو نہیں مان رہا تھا، آج آپ کے دور میں تینوں یہ جو فرقے ہیں یہ مان رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ بالکل ایتھیسٹ ہیں جو کہ اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کفر کرنے والے لوگوں نے اس زمانے میں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ کئی رسول آئے اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ نے انہیں بڑی خوشحالی دی ہوئی تھی دنیا کی زندگی میں، انہوں نے بھی وہی گھسی پٹی بات کہی کہ نہیں ہے یہ نبی مگر بشر ہے تم جیسا، اور یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے جیسے یہ کھاتا ہے اس سے جو کھاتے ہو تم بھی اس سے، اور یہ تو پیتا بھی ہے اس سے جو پیتے ہو تم۔ یعنی انہیں یہ بھی برا لگ رہا تھا کہ یہ نبی کھاتے پیتے کیوں ہیں۔ تو کیا یہ نہیں جانتے کہ نبی اللہ نہیں ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی ذات ہے جسے نہ کھانے کی طلب ہے نہ پینے کی طلب ہے، لیکن یہ چاہ رہے تھے کوئی ان یوزل پرسنالٹی نبی بن کر آئیں۔ آج ہمارے مسلمان یہ کہتے نہیں ہیں لیکن چاہتے یہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم وہ باتیں بتاؤ کہ جو ان یوزل ہوں۔ پتہ نہیں کیوں انہیں وہ بے عزتی لگتی ہے اگر آپ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، انہیں اس کی طلب بھی ہوتی تھی جس کے لیے وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت پسند بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔